أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة توجہ ہے، بات شروع کی جائے. والفجر ولیال عشر، فجر کبریائی کی قسم، اور 10 راتوں کی رانائی کی قسم. کیا کہتے لگ رہے ہو؟ نہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، تھکو، میں پہلے تھک جاؤں گا. جملہ بولنے لگا ہوں، وصول کر لینا اگر ہو سکے تو. شب عاشور کے اسرار ہمارے لیے اسرار ہیں، حسین کے اتوار ہیں. سمجھ میں آئی یہ بات یا نہیں؟ پانی پیتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، اٹھتے ہو، چلتے ہو. جو چپ ہو تم یہ کچھ نہیں کرتے، بولو گنگے ہو. تو یہ تمہارے اتوار ہیں، اسرار ہیں. اچھا، ایک عالم ربانی کی بات آ گئی ہے سامنے، اب آئی ٹلتی نہیں. اور یہ بھی صحیح زیدی مجھے نہیں پتا کہ نتیجہ کیا نکلے گا. ہاں نہیں، بات پھر وہی دہراؤں گا جو پہلے دن کی تھی کہ 2 قسم کے شیعوں سے میں بہت تنگ ہوں. فضائل کا انکار کرنے والے سے بھی تنگ ہوں، اور انہیں اللہ سمجھنے والوں سے بھی تنگ ہوں. ان دونوں باتوں سے پاک ہونے کا وعدہ کرو تو پھر سناتا ہوں. اسی بات کو لے کے میں نے آگے چلنا ہے ظہیر بھائی مولانا، کہ ہم نے تو رٹا ہوا ہے نا، یہ رسول کا معجزہ، یہ علی کا معجزہ، یہ حسین کا معجزہ. بھائی یہ بات ایسے ہے، تمہارے صحن میں بھینس اور گائے بندھی ہو اور تم سیڑھی لے کے ایک چھت پہ چڑھ جاؤ تو وہ گائے سمجھے گی بڑا معجزہ ہے بھائی، میں تو نہیں جا سکتی، یہ کیسے ہے؟ جانور کے لیے معجزہ ہے، تیری آنا جانا عادت ہے. بڑھ رہی ہے، سر سے گزر رہی ہے. تو بس ایسا ہے جسے تو معجزہ کہتا ہے، وہ 14 کی عادت ہے. علامہ قائنی نے نبی صاحب جملہ لکھا ہے اسی زمین پر. بات لمبی ہے جو میرے اپنے مقصد اور عنوان سے مربوط ہے، وہی سنانے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں اِنَّا شَقَّ الْقَمَرِ مَثَلًا مِنَ النَّبِيِّ وَرَدَّ الشَّمْسِ مِنَ الْوَلِيِّ وَهَٰذِهِ التَّطَوُّرَاتُ مِنْ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ كَقَطْعِ الْخُبْزِ نَاوْ نِصْفَيْنِ وَرَدِّ الْوَدِيَّةِ مِنَ الْبَيْنِ وَأَطْوَارِنَا الْمَشْهُودَةِ بِالْعَيْنِ كَوْنُهُ خَوَارِقَ الْعَادَاتِ بِحَسْبِ الْأَغْيَارِ عَمَّا وَبِحَسْبِهِمْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَسَائِرِ شُؤُونِهِمْ إِنَّ قُدْرَتَهُمْ عَلَيْهَا مِثْلَ قُدْرَتِهِمْ عَلَيْهَا فَهُمْ مَثَلُ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ كما أن خلق الكل بالنسبة إليه تعالى كخلق نفس واحدة
قضا بالنسبت الیہم قدرتہم علیہا مثل قدرتہ علیہ فلا فرق بینہم وبینہا الا انہم خلقہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. سر اٹھانا دیکھتا ہوں کتنے تماشائی کتنے خریدار. اللہ کرے گا آج ہی ہر بندہ ہوئے اطار تو بھی شکر ہے شیعہ ہو گیا دوسری مجلس سے. ہاں اب دیکھتا ہوں خریدار کتنے بیکار والے کتنے. سر اٹھانا میری آنکھوں میں آ کے رکھنا. وہ کہتے ہیں رسول کا چاند دو ٹکڑے کرنا. انا شک القمر. یہ ملک نصیر ریا سے آیا بیٹھا ہے, یہ جا کے شکایت کرے گا کہ لاہور والے ٹھیک نہیں سنتے. ہاں جا کے جانا پچھلے صاحب آدھو کہتے ہیں انہا شق القمر مثلا من النبی, رسول کا چاند شق کرنا. ورد الشمس من الولی, ولی کا سورج لوٹانا. وہذہ التطورات من سید الشہداء, اور سلطان کربلا کی جو بظاہر معجزے اور کرامتیں ہیں یہ ظاہر کرنا. کیسے ہے؟ قطع خبز لا نصفین, ان کے لیے ایسے ہے جیسے ہم روٹی کے دو ٹکڑے کرتے. ان کے لیے چاند دو ٹکڑے کرنا ایسے ہے جیسے ہم روٹی کے دو ٹکڑے کریں. ورد الودیعۃ من البین, یا کسی سے کوئی چیز لے کے اسے واپس کر دیں. واعتبار المشہودۃ من العین, یا جس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے روزمرہ ہم کام کرتے رہتے ہیں. کونہ خوارق العادات بحسب الاغیار, وہ کہتے ہیں غیروں کی نظر میں یہ معجزہ ہے. ہاں ایک ایک بندے کے اندر اتر رہا ہوں میں. ہاں بالکل اندر کی تحریر پڑھ رہا ہوں. ہاں اور اسی کی روشنی میں نوبہار شاہ جی میں نے پھر اگلا سوال کرنا ہے. ملک اور آگے کہتے ہیں یہ معجزہ ہے اغیار کے لیے, اما بحسب ہے ان کے نزدیک فلا فرقہ بینہا وسائر شؤونہم, کہتے ہیں ان کے جس طرح باقی معاملات ہیں یہ بھی ایسے ہیں. فَإِنَّ قُدْرَتَهُمْ عَلَيْهَا مِثْلَ قُدْرَتِهِمْ عَلَيْهَا, جیسے وہ پانی پینے پہ قدرت رکھتے ہیں ایسے ہی سورج لوٹانے پہ رکھتے ہیں. دیکھو بھائی, شیعہ کتاب نہ ہو, علامہ قائنی شیعوں کا بہت بڑا علامہ نہ ہو, جن کے استاد نے بھی انہیں شمس فلک الفقاہت, فقہ کے آسمان کا چمکتا ہوا سورج کہا. فقیہ مجتہد نہ ہو, میری سزا موت. جملوں میں خیانت ہو, عبارت میں خیانت ہو, ترجمے میں خیانت ہو, آگے کا میدہ میں نہیں. شاہ رخ خانہ ہر حلال مال جاگے. عاشقی کہتے ہیں جس طرح وہ باقی کام کرتے ہیں یہ بھی ان کے لیے ایسے ہیں. اب بڑا سخت فکر آ رہا ہے, کون ضمانت دے گا کہ نہ ظرف چھلکے گا نہ ظرف الٹے گا. اب جاگنا ہے. یہ ہاتھ کہاں ہے میرا؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ مِثْلُ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, وہ کہتے ہیں بے شک اللہ جیسی کوئی شے نہیں مگر یہ اس جیسے ہے.
شک کوئی شے اس جیسی نہیں مگر یہ اس جیسے ہے. آگے گلفام حسینی امجد وہ کہتے ہیں کما ان خلق الکل بالنسبت الیہ کا خلق نفس واحدہ. وہ کہتے ہیں جس طرح اللہ کے لیے پوری کائنات بنانا یا ایک نفس بنانا برابر ہے، ان کے لیے بھی ایسے فقدرتہم علیہا مثل قدرتہی، جیسے اس پر وہ قدرت رکھتا ہے ویسے یہ رکھتے ہیں. فلا فرق بینہم وبینہ الا انہ خلقہ. کہتے ہیں ان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، بس یہی ہے کہ وہ ان کا خالق ہے. اور میں نے تمہیں اسی منبر سے ایک دن حاجی اگر یاد ہو، غلام باز دونوں غلام باز ساتھ ساتھ بیٹھ گئے ہو، یاد ہو اگر حافظ زنگالود نہیں ہو گئے تو میں نے حج میں ایک جملہ بولا تھا سعید بھائی کہ ان میں اور اس میں بس یہ فرق ہے، وہ ایک ہے یہ 14 ہے. آپ اگر اس بات پر ایمان ہو گیا، توحید کو توحید رکھو، خدا کو خدا مانو، ان کا بھی اللہ مانو، یہ تصور کو نہیں جھکتے، حقیقت کو سجدہ کرتے. جی 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 یہ دیوار کو نہیں جھکتے تھے. بھائی یہ دیوار کو نہیں جھکتے آگا جی، یہ پروردگار کو جھکتے ہیں. اور یہ تو ایسے نمازی ہیں، میں نے محمد مصطفیٰ کے وسیع کی زبان سے سنا، تنہائی کی نماز میں شاہ نجف کہہ رہا تھا الہی جئتو بکا الیکا، تیری طرف آیا ہوں تجھے ساتھ لے کر. کبھی نفی نہ کرنا ورنہ علی راضی نہیں ہوگا. تجھے پیار ہے نا علی سے؟ کتنا؟ کوئی تیرے سامنے علی کو معاذ اللہ غلط کہے، مرنے مارنے پہ تل جائے گا کہ نہیں؟ علی کو تیرے پیار کے مقابلے میں اپنے اللہ سے کہیں زیادہ پیار ہے. جی وہ توحید کے منکر کو ہاتھوں سے زندہ جلا دیتا ہے. ہاں اسی لیے یہ دونوں فرق ملحوظ رکھو. میں جملہ کہنے لگا ہوں، علامہ قائنی کی گفتگو سن لی تو اب شب عاشور حسین کہاں بول رہا تھا؟ کہہ گیا سلام اللہ بالکل رہ گیا. جی جی زبان بے زبانی سے وہ بول رہا تھا، نیزے پہ حسین کہاں قرآن پڑھ رہا تھا. مولانا سمیع شیرازی
شاعر کی تو پھر اپنی ترنگ ہوتی ہے، اپنی امنگ ہوتی ہے، وہ اسے نہ کوئی فتوے شتوے کا ڈر ہوتا ہے. ہاں غزل میں تو پھر بھی سوچتا ہے نا، وہ نہیں سوچتے بیچارے. ہاں اب شعر جوش منی آبادی کا ہے، میرا نہیں. مجھے نہ پکڑ لینا، اس کی قبر پہ چلے جانا. اس نے دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے، شعر لکھ دیا بے خودی میں. یہ نقوی صاحب میں نہیں کہہ رہا، جوش منی آبادی کہہ رہا ہے. کہتے ایک مردہ خدا، ایک مردہ خدا، مردہ خودی، محو تماشا. میں ذمہ دار نہیں، جوش کو پکڑو. وہ کہہ رہا ہے ہمدر، جوش منی آبادی کہہ رہا ہے ایک مردہ خدا، مردہ خودی، محو تماشا، اور ایک زندہ خدا، زندہ خودی نو کے سینہ. جو کوئی عطار نقوی، ملک نصیر، ملک حر، جو کوئی جاوید شاہ، جو کوئی اپنی رگیں اس کے عشق میں کاٹ سکتا ہے، وہ تقدیر کو موم بتی کی طرح کاٹ دیتا ہے. آپ پتہ نہیں میں کہاں پڑھ رہا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں. میرے سامنے بس کچھ ہے، میں اسی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. آؤ ایک اور راز بھی ہے جو ہمارے لیے راز ہے. حسین کے تو اتوار میں شامل ہے کہ حسین منی و انا من الحسین کی بھی نقوی صاحب نوبار شاہ جی تفسیر شب عاشور ہوئی ہے، یا میں نے محمد مصطفیٰ کا اختیار دیکھا شب معراج. حجاب اکبر میں ہاتھ ڈال کے کہا سامنے آتا ہے کہ ہٹا دوں پردہ. کس گونج میں ہے، حسین کی ابھی بات نہیں کر رہا میں. حسین کے تو بڑے عرصہ پہلے کی بات ہے. ایک مروان کی روایت پڑھی ہے میں نے، ایک انس بن مالک کی پڑھی ہے. مروان کی روایت جنت البقیع میں پڑھی ہے، انس بن مالک کی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مدار پہ پڑھی ہے. لیکن بیان دونوں کا ایک ہے، بیان میں کوئی فرق نہیں. تھکے ہو؟ ہاں ابھی تو میں نے مرکب ادراک کو سیدھا کیا ہے. ہاں جاگنا اس کو ہونے والوں. آگے مضمون ایک ہے، کیا سردی تھی بڑی، کب کبھی تاری تھی، بوندا باندی ہو رہی تھی، اندھیرا اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، کبھی کبھی بجلی چمک جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کسی شے کا. اچانک مناجات کی آواز آئی، میں چونکا. اس سخت سردی میں، برستی بوندا باندی برسات میں اللہ سے مناجات کون کر رہا ہے؟ میں نے غور کیا، لے جا حسین کا. ہاں اب بانی تم ہو، دعا تمہارے ذمہ داری ہے. ہاں کہ مولا ان سب کو توفیق دے. ویسے تو الحمدللہ کافی سے زیادہ خریدار ہیں میرے سامنے. ہاں تو ویسے تو دیکھو نا، برداشت جو ہے لاہور والوں، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. میں تمہیں ایسے مبارک نہیں دیتا، ڈرتا ہوں تم سے. ڈر ہڑتال پہ تھا جس دن غضنفر پیدا ہوا ہے، ڈر بار کسی کا نہیں. ہاں منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے والا تو لعنتی ہے، ملعون ہے، منافق اعظم ہے. صحیح کہتا ہوں، امیر کائنات جیسا خطیب ترستا گیا، لو وجد تو حملہ، کاش برداشت کرنے والے ملتے. پھر فرمایا وجد تو 40، کاش 40 بندے مل جاتے. پھر کہتے وجد تو 20، 20 مل جاتے. وجد تو 10، 10 مل جاتے. وجد تو 5، 5 مل جاتے.
وجدت واحدا، ایک مل جاتا۔ علی کا یہ کہنا سلمان بھی الگ ہو گیا۔ سلمان بھی نہیں برداشت کرتا ان کو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، لے جا حسین کا تھا، یاد ہے؟ بول گئی بات؟ کہاں لگا ہے حسین اس وقت، اس سردی میں، ان لمحات میں، برسی بارش میں کہاں لگایا تو کہہ رہا تھا اذا جاء فی الظلام مبتہلا اجابہ اللہ ثم لباہ، جو اس اندھیری رات میں بستر کا آرام چھوڑ کر تجھ سے سرگوشیاں کرنے آئے، تیرا حق ہے نا کہ تو جواب دے۔ سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ ہاں، میں حیران کھڑا تھا۔ عباس کے عالم کی قسم کہتے ہیں عرش سے آواز آئی لبیک عبدی وانت فی کنفی۔ فحسبک الصوت قد سمعناه دعاؤک عندی یجول فی حجب فحسبک الستر قد سفرناه۔ لبیک میرے بندے، تو میرے پہلو میں ہے، تیری آواز ہم نے سن لی ہے۔ دعا کا اندی یجول فی حجب، تیری یہ پکار جو ہے میرے حجابات میں چکر لگا رہی ہے۔ تو کمزور میں دے والا ہے، بہانہ بنا کے اٹھ جائے، اٹھ جائے، اٹھ جائے۔ نہیں، تیری پکار پردہ ہوئے کبریائی میں گردش کر رہی ہے۔ فحسبک الصوت قد سفرناه، لے راضی ہے، ہم نے پردہ ہٹا دیا۔ سمجھ آئے گی۔ اب میں نے دہیر دے دی سوچنا شروع کیا سعید لے دی اس بات کو کہ آواز آئی تھی فَحَسْبُكَ السِّتْرَ قَدْ سَفَرْنَاهُ، سفر تو نہیں کہا اللہ نے کہ میں نے ہٹا دیا، کیونکہ سفرناہو ہم نے پردہ ہٹا دیا۔ اس کا مطلب کوئی اور بھی تو ہٹا سکتا ہے، یہ ہم جو ہے۔ پتہ نہیں کون میری انگلی پکڑے ہوئے میرا ہم سفر ہے، کون اس کارواں سے پچھڑ گیا ساجد بیٹے جگانا محلے کو۔ بس میں تلاش کرتے کرتے چونکہ عالم ارواح میں تھا، روحیں بہت پرانی ہیں، تیری بھی ہیں، تیری روحیں سست تھیں، میری ذرا چست تھی، تو میری روح نے پرواز شروع کی، عرش کی دائیں جانب کو چھوڑا، پرواز کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا ملک عراق کے ایک صحرا سے گزر ہوا، نور کے خیمے لگے ہوئے تھے، لوگوں کو کپڑا نظر آ رہا تھا، میں روح تھا، مجھے نور نظر آ رہا تھا۔ اور نقوی صاحبہ بادشاہ جی خیمے سے وہی آواز آ رہی تھی، وہی لہجہ جو جبریل کو آتا تھا پردے سے۔ میری زندگی میں آگا جی وہ وقت آئے کہ جو کہنا چاہتا ہوں کہتا جاؤں، لیکن ذہن میں رکھنا میں نے اللہ کبھی نہیں کہا، نہ کہوں گا۔
اللہ کہہ کے ان کے فضائل کا لطف ہی ختم ہو جاتا ہے. کیوں نہیں؟ جب یہ کہتے ہیں ہماری پہچان دنیا میں ممکن ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں، تو جس نے اللہ کہا وہ کم وقت یہ دعویٰ کرتا ہے میں نے پہچان لیا. جبکہ پہچان ممکن نہیں ہے، نہیں پہچانا جا سکتا. ہاں اس لیے ہم اللہ نہیں کہتے ہم کم ظرف نہیں، اور نہ ہی یہ خود کو اللہ منوانے آئے ہیں. اب اگر مقدر جاگ رہا ہے اور انشاءاللہ جاگ رہا ہے، اس کے ماننے والے ہو جو بس زندگی میں ایک رات سویا ہے وہ بھی اس کے لیے. ہاں تو جب مجھے نہ کوئی ذات نور کا خیمہ نظر آیا میری روح تھر پڑی. زمین پہ نور. اب جو حسیات روح کی ہیں وہ حواس ظاہرہ کی تو نہیں ہے نا. جنت الفردوس کی خوشبو آنے لگی زمین پہ. جنت سے ٹھک سے میری روح خیمے میں داخل ہوئی. میں نے دیکھا. روئے گا تو میں ممبر چھوڑ دوں گا. سنبھالو اپنے آپ کو. نہیں اس طرح پھر ٹھیک ہے فضائل میں آتا ہے رونا، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن سنبھال کے. بے شک آنسو برستے رہے لیکن ہائے کی اجازت نہیں، ورنہ میں مذاق پڑھنا شروع کر دوں گا. پھر بہت کچھ کا نقصان ہو جائے گا. بس میں اندر داخل ہوا. مٹھی بھر لوگ بیٹھے تھے. کوئی 97 برس کا، کوئی 95 برس کا، کوئی 65 برس کا، کوئی 34 برس کا، کوئی 22 برس کا، 24 برس کا، 18 برس کا، کوئی 13 برس کا، کوئی 9 برس کا، کوئی 5 برس کا بچہ. اور حسین کی آواز آئی جو میں نے بتایا. اگر دلیل چاہیے لو میں نے پردہ ہٹا. چھٹی مجھ پر وہاں وہ بھی بتاؤں. تو بہت سے کھلے. اور اچھا یہ کوئی اتنا سیر چشم سالار تھا، کوئی ایسا بے نیاز سلطان اعظم تھا کہ اس کی بے نیازی میں فنا ہو کے خود بے نیاز بن گیا. بار بار شمع بجھوا رہا ہے پھر جلوا رہا ہے. جاؤ تاریخ آدمیت کو چیلنج میرا. کیا کہا میں نے؟ تاریخ انسانیت کو دیکھ لو. سکندر اعظم جیسوں کو دیکھ لو، ذوالقرنین جیسوں کو دیکھ لو. ہر ایک نے کوشش کی ہے میرا لشکر بڑھے. حسین کہتا ہے کہ میں روح تھا، میری روح نے قدم چومے حسین کے. مولا یہ اتنی بے نیازی کو کر رہا ہے. ہر کوئی کوشش کرتا ہے، تعداد بڑھے تو گھٹانے کی کوشش میں. مسکرا کے کہا جاہل نہ بن، ادراک اور شعور کا دامن پکڑ. اگر میں نے لڑنا ہو 9 لاکھ کیا 9 کروڑ ہو میرا پاس کافی ہے. موت
نہیں تو تلوار بھی ہمیں نہیں چاہیے. یہ بڑی تعداد ہے, میں تو 72 دفعہ موت کو مار سکتا ہوں. پھر وہ جو سالار اعظم تھا بھائی مولانا صفی شیرازی, وہ ایک ایک کو نام لے کے کہہ رہے, حبیب چلے جاؤ یار, سہیل چلے جاؤ. ذات واجب کی قسم 1400 سال میں میری کیا ضرورت, میں اس کے کوچہ بلاج کا ادنا ترین سگ ہوں, وہ بھی بن جاؤں تو بڑا شرف ہے میرے لیے, میری حقیقت ذرائع بے قدر ہوں. لیکن یہ شاہ نجف کے بچوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ 1400 سال میں یہ راز ممبر سے قدم پر کھولنے لگا ہے, کسی نے نہیں کھولا. کہا میرا چیلنج ہے, ثابت کر دو مجھ سے پہلے فلاں نے کھولا, شہرک کا خون دے دوں گا. اتنا بڑا راز باسی چہروں کے حوالے کر دیا. سر اٹھانا, میری آنکھوں میں آ کے رکھنا. اچھا اب ایک ایک کا نام, زہر چاہ, اب بس چلا جا. میں ہکا پکا رہ گیا. نبی صاحب عجیب منظر تھا. کوئی کہتا ہے اے نقتلو ثم اغرقو ثم اغرفری ثم انشرو ثم اقتلو ثم اغرقو ثم اغرق ولو فعل بی الف مرۃ ما ترکتک. کہتا میں قتل کیا جاؤں تیرے عشق میں, پھر مجھے جلا دیا جائے, پھر میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے. قتل کیا جاؤں, پھر لاش جلا دی جائے, ثم اضرب فی الریح, پھر ہوا میں راکھ اڑا دی جائے, ثم انشر, پھر زندہ کیا جاؤں. سر اٹھا, ولو فعل بی الف مرۃ, اسی طرح 1000 دفعہ زندہ کیا جاؤں, 1000 دفعہ قتل کیا جاؤں, 1000 دفعہ جلایا جاؤں, 1000 دفعہ راکھ ہوا میں اڑائی جائے, پھر بھی تیرا دامن نہیں چھوڑوں گا. اچھا ہاں, سر اٹھاؤ, سر اٹھاؤ, میری طرف دیکھنا. ایک اور اچھا دیوانگی میں کہتا ہے اقلتنی السباع حیا ان ترکتک, کہتے ہیں اگر تجھے چھوڑوں درندے مجھے زندہ چیر کے کھا جائیں. تیسرا اٹھا, وہ کہتے ہیں لو نشرت بالمناشیر لم یزدنی فیک الا حبا, کہتے ہیں مجھے زندہ کو آرے سے بار بار چیرا جائے, آرے کی پرش سے تیری محبت بڑھے گی. جو ہی آرے کی آواز آتی نا, ایک آواز پیدا ہوتی ہے, وہ آواز تیرا عشق بڑھائے گی. کیا ہے یہ, کیا ہے یہ, بشیت حیران ہے, تقدیر انگشت بدن دا ہے. حسین تو نے کیا پیدا کیے, حسین تو نے کیا ہیرے جمع کیے. اب تھکن کیسے اتاروں میں. حسینی لال در خوشیاں غمدال سخی لجپال بادلہ بہار لعنت بر شمر بے شمار, بولو بولو حسینی لال کلندر. یہ عشق حسین نے ان کی رگوں میں
کیسے داخل کیا ہے؟ اچانک دیکھا ایک 95 برس کا بوڑھا تھا، قرآن کی طرح کمر جھکی ہوئی تھی، ایک ربائی یاد آ گئی ہے میری نہیں، علامہ علی نقی نقطن، ان کی ربائی ہے جو حبیب ابن مظاہر میں انہوں نے لکھی، مجھے بڑی پسند ہے۔ نہیں تو نہیں سنا؟ وہ کہتے ہیں سواد کربلا میں، کربلا کی کثرت کے ہجوم میں، سواد کربلا میں ناصر شبیر کی صورت، سواد کربلا میں ناصر شبیر کی صورت، حبیب ابن مظاہر صاحب توقیر کی صورت، کماں بردوش، نیزہ ہاتھ میں، تلوار پہلو میں، کمر مثل کماں تھی، جا رہے تھے تیر کی صورت۔ کیا آ رہا ہے؟ کمر مثل کماں تھی، جا رہے تھے، وہی کمر کی کمان کو شدت جلال سے سیدھا کر کے حبیب اٹھا۔ ہاں سارے اٹھانا، یہ قبریں سجاد نے بنائی ہیں، کتنے قریب رکھا ہے حبیب کا بابا۔ کوئی سبب ہے نا، کوئی وجہ ہے نا بھائی، سارے اٹھانا، کھڑا ہوا۔ باقی تو سب حسین سے بول رہے تھے نا، میں حسین سے کچھ نہیں بولا، جو حسینی تھے ان سے بولا۔ اسرار کے خریداروں، حبیب کہتا ہے اور جتنے خیمے میں بیٹھے مجھے میری بات کا جواب دو، کیا لماذا جئتم بہذا المقام، کیوں آئے ہو یہاں، کیوں جمع ہوئے ہو؟ سب نے بھائیوں کی جویا ایک زبان سے جواب ہے، لننصر غریبہ فاطمہ، تاکہ بطول کے پردیسی بیٹی کی نصرت کرے۔ کہتے ہیں لما طلقتم حلائلکم، تم نے اپنی بیویوں کو آج طلاقیں کیوں دی ہیں؟ خریداری کوئی نہیں، ہاں بس اسے چھوڑ دیا پھر کبھی صحیح، ہاں اور بات کرتا ہوں، نہیں اب کوئی نہیں، امجد کوئی نہیں خریدار۔ جتنے ارباب مقتل ہیں، ملک اور ملک نصیر، مولانا سبی شرازی شہر، ہر ایک نے لکھا دو کا تفصیل سے۔ ایک زہیر بن کین کی بیوی، اس کا نام تھا دیلم کو طلاق دی۔ ایک حبیب ابن مظاہر نے اپنی بیوی جو بنی اسد سے دی، اس کو طلاق دی، جاؤ آزاد ہو۔ اور دونوں نے کہا ما انصفتنی، یہ انصاف کیا تم نے ہم سے؟ خود جنت کا مالک بننے چلا ہے میرے بغیر؟ جی تو جس جنت کے فراق میں مرا جا رہا ہے، تیرے لیے ہی تو انہوں نے اپنے 8ویں درجے کے نوکر کو اجازت دی کہ جا بغداد کی گلیوں میں ٹکے ٹوکری نیلام کر دے۔ جنت ساز بن،
जन्नत बांटने वाला बन। हाँ, तो ये सब ने लिखा कि सारे सिपाही हुसैनी ने बीवियों को तलाक दी, सब ने लिखा। आगे बात किसी ने नहीं की, तौफीक नहीं हुई, मसलहत नहीं थी, क्या था अल्लाह जाने। मुझे तो हुई है तौफीक, मैं कहने लगा हूं, मेरा सर उठाओ। जिनको ये यकीन है कल हमने मर जाना है, तो बीवियां तो वैसे भी आजाद हो जाती, तलाक क्यों दे रहे हैं? कुछ नहीं कहता, जाओ उलमा से पूछना। हाँ, जिसको जिस आलिम पे भरोसा उसी से सवाल करना। मरना है, यकीन करके आए हैं, वसीयतें करके आए हैं, कफन साथ कुछ लेके आए हैं, पता है कल मर जाना है। इद्दत गुजार के तो बीवी वैसे आजाद होगी, तलाक क्यों है? जब सबसे पूछ के थक जाना, फिर कुछ है विलायत के सग के पास आना, फिर मैं बता दूंगा क्यों दी है। मौलाना आपने शाम तक पढ़ा, हौज़ा ज़रबिया में पढ़ा, मराजिय से तालीम हासिल की, एक छोटा सा फिक़्ह का मुझे मसला समझाइए। मैं अपने घर से गायब हो जाता हूँ 1 महीना, 6 महीने, क्या मेरा निकाह बीवी से खत्म? नहीं। साल, 10 साल, 20 साल भी गायब रहूं, मेरा निकाह खड़ा है। अगर तलाक दे दो खत्म हो गया। हुसैन वाले तलाक ही इसलिए दे रहे हो दुनिया वालों, बज़ाहिर हमारे गले कट रहे हैं, हम मर तो नहीं रहे। शादियां हराम हो जाएंगी। हमने तलाक न दी तो शादी हराम हो जाएगी, चूंकि हम जिंदा हैं। आओ, खत्म हो गई मेरी बात, जाऊं मैं राजी हूं तुमसे, हुसैन तुमसे राजी हो। या रसूल के लिए पढ़ा कि रसूल की बीवी से निकाह हराम, हत्ता कि रसूल जिसको तलाक दे दे उससे भी हराम, रसूल की तलाक वाली से भी हराम, इनकी तलाक वाली से जायज, लेकिन आधी सिफत में शामिल हैं जो बशर को सिफत नबूवत में शरीक कर दे, उसे हुसैन कहते हैं। ये मरे नहीं। आओ सर उठाओ, मारो ना। सुल्तान रुमा है ना करबला ज़ियारतों के लिए, वज़ीर से कहते हैं शहीद जिंदा होते हैं? हाँ जिंदा होते हैं। चलो मैं हुसैन की कब्र खोद के देखूं। कहते हैं रसूल, रसूल का बेटा है, बेअदबी है ये, कहीं कहर इलाही में आ जाए तू। तजर्बा तो करना है। चलो हुसैन के लिए खोदो, एक पास हबीब की हज़रत से खोदो। और खोदा तो क्या देखा, जब ईंटें हटाई लाद खोली,
ابیض اللحیۃ ابیض اللون علی صدرہ سیف یدہ علی منبدہ، سفید ریش تازہ ترشی ہوئی، سفید چہرہ، سینے پہ تلوار، ہاتھ قبضے پہ. سفید ریش تازہ ترشی ہوئی، مزور خوبصورت داڑھی، دودھ سفید اجری رنگت، سفید کفن، سینے پہ تلوار، ہاتھ قبضے پہ. جو ہی ہاشمی افضل الفام آخری اینٹ ہٹی، تلوار پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا. کہتے حل خرج القائم، قائم کا ظہور ہو گیا. تلوار کے قبضے پہ ہاتھ تڑپ کے کھڑا ہو گیا. کہتے قائم کا ظہور ہو گیا. قالوا لا، ان کا نہیں ہوا. استجاب نامہ، لیٹ گیا پھر سو گیا. جس کا حبیب نہیں مرتا. دو چار بندے بھی ممبر پہ میرے ساتھ اور ہوتے نا، میرے ہم سفر یہی کام کرنے والے، تو اب تک پتہ نہیں میری قوم کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہوتی. مر گئے. پھر بھی کوشش کرتا رہتا ہوں، بہت کچھ آپ تک پہنچ جاتا ہے. اور آپ الحمدللہ بہت کچھ سمیٹ بھی لیتے ہیں، سہ بھی لیتے ہیں، برداشت بھی کر لیتے ہیں. وہ کمال تمہارا نہیں. امیر کائنات نے فرمایا تھا اِنَّا عَمَلًا عَمَلُنَا شَعْبٌ مُسْتَصَبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ. فرمایا ہمارے فضائل، ہمارا امر اتنا مشکل ہے، نہ کوئی ملک مقرب برداشت کرتا ہے، نہ نبی مرسل، نہ مومن ممتحن. شخص بن صحوان نے حیران ہو کے کہا میں یحتملُ یا امیر المومنین، پھر مولا برداشت کون کرتا ہے؟ مسکرا کے کہا لمن شئنا، جس کے بارے میں ہم چاہیں وہ برداشت. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہو گیا؟ خوش رہو، آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے. بس زیادہ پڑھ لیا، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. اب تک تمہارے لیے تھا، اب دو اور عزاداروں کے لیے ہے. ایک تم میں ہے کہیں اور ایک پردے میں. درد کی ہر کہانی سے ہر عزادار واقف ہے. پڑھنے والا فقط یاد دلاتا ہے، تصور کرنے سے تصویر عزاداروں کا فرض ہے خود نکالے. میں یاد کراتا ہوں، جس کا مقدر ہے آنکھ کا جتنا وضو وہ ہو جائے گا. روایت کسی عالم کی نہیں، کسی راوی کی نہیں، صحابی کی نہیں. تیرے مولا علی کی بے اولاد بیٹی راوی ہے، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا. وہ فرماتی ہیں کہ میری بڑی بہن نے مجھے حکم دیا، ام کلثوم جی بی بی، جہاں سے قافلہ چلنے لگے وہاں بھی بچے شمار کر لیا کر، اور جہاں قافلہ پڑاؤ ڈالے وہاں بھی شمار کر لیا کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بی بی چلتے وقت شمار کرو، اترتے وقت کیوں؟ تاکہ میں جاننا چاہتی ہوں ہمارے ساتھ کتنے آئے ہیں، نانا کے دین پر کتنے کام آئے. اللہ اکبر. ہوتا رہا سفر، سنبھالتی رہی علی کی بیٹی بچے. موصل کے باہر قافلہ اترا ہے، ابھی اتر ہی رہا تھا. کچھ اترے، کچھ اترنے پائے نہیں تھے. حکومت کا جاسوس دوڑا آیا. اس شہر میں علی والوں کی کثرت ہے، ہتھیار جمع ہو رہے ہیں، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں. قیدی بھی چھڑا لیں گے، سر بھی چھین لیں گے. شب نے کہا ارہی جلدی کوچ کرو، جلدی کوچ کرو. اتنی جلدی کوچ ہوا بچے شمار نہیں کیے جا سکتے.
روزہ دار کا دل بہت نرم ہے، میرے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں سب کے سامنے، زیادہ چوٹ لگے تو لینا معاف کر دینا. بس کافرہ کوئی بمشکل 2.5 میل گیا ہوگا، سلطان کربلا کے سر والا نیزہ زمین میں اتر گیا بلا تشبیہ. زور لگاتا ہے شمر، نیزہ باہر نہیں آتا. شامی بلائے 5 10 20 40 بندہ زور لگاتا ہے، رونے والوں نیزہ باہر نہیں آتا. میں ممبروں سے اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں اور وہ مومن کے دل کے لیے خنجر ہے. اس حرامزادے شمر کے شوق ہی دو تھے، یا معصومہ کو تماچے مارنا یا سجاد کی پشت پہ سطرے لکھنا. یا 4 سال کی بطول کو تماچے مارنا یا باقر کے بابا کی پشت پہ تاریخ کربلا لکھنا. سجاد کے پاس آیا، پہلی سطر لکھی، زخم نگاہ میرے امام کی اٹھی، ظالم میرا جرم، تیرے بابا کے سر والا نیزہ گڑ گیا ہے، کیوں نہیں باہر آتا؟ بلون پہلے پوچھ لیتا، ابھی بتاتا ہوں. پھوپھی کے محمل کے پاس آیا، پھوپھی امام بچے پورے ہیں. اب اللہ کرے سب کے سینے میں گوشت و پتھر نہ ہو. بڑی بہن نے بلا تشبیہ چھوٹی کی طرف دیکھا. چھوٹی نے کہا بی بی تیرے سامنے کتنی جلدی تیاری ہوئی ہے، وقت ہی نہیں تھا بچہ سنبھالنے کا، آپ سنبھالتی ہوں. ہاتھ تو آزاد تھے نہیں کہ یوں گنتی. نگاہ دوڑائی، دوڑاتے دوڑاتے سیدوں غیر سیدوں ننگے سر بیٹھ کے رونے والوں، اچانک چیخ نکلی، کہا میں برباد ہو گئی، سکینہ نظر نہیں آئی. بچوں میں سکینہ موجود نہیں ہے. میرے بابا کے سینے کی زینت پیچھے رہ گئی، قافلہ روک، میں بہن کو ڈھونڈ کے لے آتا ہوں. ملعون نے کہا تو نے منوں کے حساب سے لوہا پہنا ہوا ہے اور پھر پیدل ہے، دیر ہو جائے گی. میں گھوڑا دوڑا کے تیری بہن ڈھونڈ کے لے آتا ہوں. میں نے کہہ دیا تو نے سنیا. اس نے گھوڑا موڑا، زینب کی آہ نکلی. سجاد یہ تو میری بچی کو زندہ نہیں لائے گا، یہ ظالم ہے، یہ تو لاش اٹھا کے لائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب بانی وجہ سے اجازت دینا مجھے جملہ پڑھنے کی. عبداللہ عسقلانی راوی ہے، عبداللہ عسقلانی کہتے ہیں میں فوج یزید میں تھا لیکن صاحب اولاد تھا. علی کی بیٹی کے یہ جملے میں نے سنے، میرے دل پہ چھری چلی. میں نے کہا بی بی فکر نہ کر، میں گھوڑا پیچھے دوڑاتا ہوں، اگر اس نے انگلی بھی لگائی اس کا بازو کاٹ لوں گا. چند قدموں پہ آگے شمر دوڑا رہا ہے، پیچھے میں نے دوڑایا. 2 میل پیچھے ہم آئے، دیکھا 4 سال کی بچی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے وادی میں دوڑ رہی ہے. پھوپھی اماں اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، بچی کے قریب اس حرامزادے نے بلا تشبیہ تماچے کے لیے ہاتھ اٹھایا. اس نے ہاتھ اٹھایا، بڑے جلدی سے
تلوار نکال. میں نے کہا خبردار, آدمی لگا بازو کاٹ دوں گا. اللہ جانے آل محمد پہ کیا غربت تھی. جب سکینہ نے دیکھا کوئی خیر خواہ آ گیا, دوڑ کے عبداللہ کے پیچھے آ گئی. چچا تیری بڑی مہربانی, چچا تیرا بڑا شکریہ, چچا یہ بڑا درد ہے, میرے نقصان رکھ گئے, میرے کانوں سے رہوں. روایت پوری کر دوں پوری ہے اجازت ہے. چچا تیری بڑی مہربانی, ظالم ہے, دیکھ میرے رخسار زخمی ہے, میرے کانوں سے اس کی وجہ سے لہو جاری ہے. عبداللہ کہتا ہے میں رویا. میں نے کہا اب اچھی گھوڑے پہ میرے ساتھ سوار ہو جا, تجھے لے جاؤں. کہتی ہے میں سید ذاتی ہوں, میں تیرے ساتھ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتی. اللہ جانے گا, اب اللہ کرے میں پڑھ سکوں, خدا کرے تو سن سکے. کہا میں سید ذاتی ہوں, بیٹھ نہیں سکتی. میں گھوڑے کے آگے آگے دوڑتی ہوں. شبر نے مجھے دوڑنا سکھا دیا ہے, اس نے مجھے اتنا دوڑایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عبداللہ گھوڑے سے اتر آیا. کہتے بی بی میں نہیں سوار ہوتا, تو اکیلی سوار ہو جا. بس چھوڑنے لگا مگر میں, لیکن تو بچی ہے, اٹھا کے بٹھا دوں, اب مجھے ہاتھ نہ لگا, میرے قریب نہ. بی بی کیسے سوار ہوگی؟ کہا دیکھ. گھوڑے کے پاس آئی, کہتی ہے تجھے میرے بابا کے مرتجل کا واسطہ, جیسے اس نے میرے بابا کو اتارا تھا. گھوڑے نے دانو ٹھیکا, اچانک ایک کالے برقعے والی بی بی